پاکستان میں آئینی بحران جو تھا وہ اب بڑھتا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی حکم دری ہو چکی ہے۔ انہوں نے سیکرٹری خزانہ کو اور سیکرٹری دفاع کو طلب کر لیا، ان کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ 10 اپریل سے پہلے آپ نے الیکشن کی تیاری کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر رہے ہیں اور رپورٹ کرنا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس طرح امپورٹڈ سرکار میں سے 2 بندے شہباز شریف اور مریم نواز عمرے کے لیے گئے ہیں۔ یہ عمرہ دراصل میں ایک آپ سمجھیں کہ مذہبی کارڈ ہے، جو کہ ایک سافٹ امیج دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، جب کسی بھی سیاستدان کا گراف گرتا تھا تو اس کو ادارے کہتے تھے جا کے حج عمرہ کریں۔ حج تو خیر 5 سال بعد ہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک صورتحال بن چکی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ امپورٹڈ سرکار جو ہے اس کے اندر بالکل بھی لچک نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی آمریت نے بھی ایسی بدترین شکل اختیار نہیں کی، جس طرح انہوں نے ملک میں معاشی بدحالی لائی ہوئی ہے، معاشی بدحالی کا باعث بنے ہوئے یہ، اور غریب عوام جو ہے صبح سے لے کے شام تک لوگ آٹے کے لیے 10 کلو آٹے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ماؤں کے بیٹے ان سے چھینے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں۔ اور دوسری بات، اپوننٹس کے ساتھ اپنے جو اختلاف والے ہیں، حزب اختلاف ہے، جو ملک کی ایک سیاسی پارٹی ہے جس کا سربراہ ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ صورتحال یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کو بالکل بھی انہوں نے کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو بند گلی میں لے کے جایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بالکل بھی جو ڈیموکریٹک اصول ہیں ان کے بھی خلاف ہے۔ اور یہ میں کہتا ہوں بدترین آمریت کی شکل ہے یہ۔ ان کو پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ملک کی سلامتی اور ملک کی خود مختاری کے حوالے سے ان کو بالکل بھی کوئی بھی ذرا بھی فکر نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کاروباری ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں۔ یہ آتے رہے ہیں، ملک کے اندر سے عوام کا خون نچوڑتے رہے ہیں، اور مختلف ہیلو بہانے سے یہ ملک سے پیسے لے کے بیٹھ جاتے رہے ہیں، اور ان کی منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں۔ ان کا جو ایک ریکارڈ ہے، تو حکمران تو یہ ہے نہیں ہیں، سیاستدان تو یہ ہے نہیں ہیں، یہ لیڈر تو ہے نہیں ہیں، جسے ہم کہیں رہنما ہے ہی نہیں ہے، یہ تو سرمایہ دار لوگ ہیں، اور اپنے سرمایہ کے بل بوتے پہ ہر ایک چیز کو ایکوائر کرنا چاہتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ مریم نواز کو دیکھیں، ان کا پروٹوکول دیکھیں، ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، سوائے وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور کیپٹن صفدر کی بیوی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی قابلیت نہیں ہے، لیکن وہ کیا پورا پروٹوکول انجوائے کر رہی ہیں۔ اور بلکہ چوتھی چیز آپ یہ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب، ان کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر عدلیہ کے خلاف ایک قرارداد منظور ہو چکی ہے۔ یہ عدلیہ کے خلاف کہنا چاہیے، اس قرارداد کو عدلیہ کے خلاف کہنا چاہیے، کیونکہ جو بھی کیس چل رہے تھے، جو بھی عدلیہ نے اس وقت سٹینڈ لیا تھا آئین کی بحالی کے لیے، آئین کی دفاع کے لیے، تو اس کے خلاف اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی گئی، پھر اس کو پاس کیا گیا وہاں پہ، تو قاضی فائزہ کو اس ہوا کا پتہ تھا، اس کے باوجود وہ وہاں پہ گئے۔ حالانکہ ججز کے لیے پبلک میں جانا، عام لوگوں سے گلنا ملنا، احتیاط کرنے کا یہ کہا جاتا ہے، ججز ہوتے ہیں یہ، تاکہ ان پہ کوئی اثر انداز نہ ہو سکے، کیونکہ یہ پبلک پلیسز پہ عام لوگوں میں گلنا ملنا زیادہ ان کے لیے نقصان کا باعث بھی ہوتا ہے، سیکورٹی تھریٹس بھی ہوتے ہیں، اور لوگ پھر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ججز کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن پاکستان میں ججز پہ جو انگلی اٹھتی ہے اس کا باعث وہ خود ہیں، تو اس لحاظ سے قاضی فائز صاحب کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب دیکھ لیں کہ وہی قاضی فائز صاحب ہیں جو اس جی آئی ٹی کے سربراہ بنے تھے جب زرداری صاحب نے میمو گیٹ کے اندر حقانی صاحب کو اپنا ترجمان بنا کے کہیں یا اپنا ایمبیسڈر بنا کے، تھے تو ایمبیسڈر ہی وہاں پہ، تو امریکن کانگریس تک کی بات پہنچائی تھی کہ ہماری فوج کے پر کاٹے جائیں، ہماری فوج کو لگام دی جائے، اور ایس ونگ ہم ختم کریں گے، ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے معلومات دیں گے۔ ایک ملک سے غداری کی تھی، ایک ملک سے غداری تھی یہ، اور اس میں پھر اس کے خلاف ایک جی آئی ٹی بنی تھی، اس پہ جی آئی ٹی بنائی گئی تھی کہ پتہ کریں یہ میمو گیٹ سچ ہے، حقیقت ہے کہ ایسا کام کیا گیا، پاکستان کے حکمرانوں نے ایسا کام کیا ہے۔ قاضی فائز عیسی صاحب اس جی آئی ٹی کے کیا تھے، سربراہ تھے، اور ان کی فائنڈنگ یہ تھی کہ یہ میمو گیٹ حق ہے، سچ ہے، اور یہ ایسا کیا گیا ہے۔ آج وہی قاضی فائز صاحب اس اسمبلی میں بیٹھے تھے جہاں زرداری صاحب خطا فرما رہے تھے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم خود موقع دیتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر تان تشنی کریں، لوگ ہمیں ہلکا جانیں، لوگ ہمیں ہلکا لیں، تو پھر ایسا ہی ہوا۔ ابھی وہی دیکھ لیں آپ کہ وہی عمر عطا بندیال صاحب جنہوں نے 7 اپریل کو کہا تھا جی کہ قاسم سوری کی رولنگ ہے اس کو مسترد کیا تھا، انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور 9 اپریل کو انہوں نے کہا تھا کہ ووٹنگ کرائیں، جس کے نتیجے میں یہ رجیم چینج ہوئی تھی اور یہ شہباز شریف حکومت بنی تھی۔ حالانکہ فرد جرم عائد تھی ان پہ اور ان کے بھتیجے پہ، اس کے باوجود یہ آگے تھے۔ وہی عطا بندیال ہیں، وہی سپریم کورٹ ہے، اور انہوں نے 100 ووٹوں لیتے ہوئے، پہلے بھی 100 ووٹوں لیا تھا، ابھی بھی 100 ووٹوں لیتے ہوئے انہوں نے کہا 100 ووٹوں بھی چلا گیا،
اور اب وہی قاضی فائز صاحب ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن کرائیں، جو آئینی تقاضا ہے، آئین کے اندر ہے کہ 90 دن سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوریت کی بحالی کے لیے، جمہوریت کے چلنے کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے، اس سے زیادہ نہیں ہونے۔ تو اسی کے لیے وہ باؤنڈ کر رہی ہے سب کو، اور وہ کسٹوڈین ہے لا کی، وہ آئین کی کسٹوڈین ہے سپریم کورٹ، لیکن میں نہ مانوں والی بات چل رہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ لوگ ابھی اپنا جو 4 سالہ تھا، 3.5 سالہ جو ان کا یہ اقتدار سے 3.5 ساڑھے 4 سال دور رہے، یہ سارا نقصان پورا کر رہے ہیں۔ IMF کے پروگرام میں جانے کے لیے یہ بالکل بے چین ہیں۔ حالانکہ فاریکس ایکسچینج کے جو چیئرمین ہیں ملک بوستان صاحب، انہوں نے کہا ہے IMF کے پروگرام میں نہ جائیں، آپ ہم سے پیسے لیں، لیکن یہ کیا کریں گے کہ یہ IMF کے پروگرام میں جائیں گے۔ کیوں کہ یہ جو مالیاتی ادارے ہوتے ہیں غیر ملکی، اور یہ عالمی مالیاتی ادارے، یہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایسی رجیم کی تلاش میں ہوتے ہیں جو کرپٹ ہوں، جو پیسوں کو اللہ تلے میں اڑائیں، اور ملک کے اندر جو پالیسیز ہیں وہ ہماری چلیں، عالمی استعمار کی پالیسیز چلیں، اور وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے دوسرا یہ کہ انہوں نے پھر اپنے عوام سے لیتے بھی نہیں ہے کہ ان کو حساب دینا پڑے گا، یہ جواب لیں گے یا ہم سے پوچھیں گے پیسے کہاں خرچ کیے، کدھر کیے، لہذا وہ بھی آج تک دیکھ لیں، آپ ہسٹری دیکھ لیں، IMF نے جب بھی قرضہ دیا ہے اس نے نہیں دیکھا کہ کن کاموں پہ لگا رہے ہیں، آپ کہاں لگا رہے ہیں، حالانکہ ہر دفعہ IMF کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، ان مالیاتی اداروں کے پیسے ضائع ہوتے رہے ہیں، وسائل ضائع ہوتے رہے ہیں، یہ کرپشن کے نظر ہوئے، باہر نکل گئے، ملک سے پیسہ باہر نکل گیا، منی لانڈرنگ کی نظر ہوا، اور ان اداروں کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ جو رجیم ہے، جو حکومت ہے، وہ کرپٹ ہو، لہذا پاکستانی عوام جو دے گی تو احتساب کرے گی، وہ پوچھے گی، یہ ادارے نہیں پوچھتے، ان کو چاہیے ایسا سیٹ اپ جو کرپٹ ہے، جو ان کے اہداف کی تکمیل کے لیے ان کا دست و بازو بنے۔ اور یہ ہمارے جو سیٹ اپ ہے PDM کا پورا مجموعہ چونچوں کا مربع، بلکہ بانمتی کا کنبہ ہے یہ، تو اس نے کنبہ جوڑا ہوا جو، تو یہ ظالم سارے کا سارا ٹولہ جو ہے ظالم بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور نااہلیت کی تو انہوں نے تمام حدیں پار کر دی ہوئی ہیں۔ ناظرین، ہوشیار رہنے کا وقت ہے پاکستانیوں، اب ہوشیار رہنے کا وقت ہے، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کا وقت آ چکا ہے، اب ہمیں پرامن احتجاج کے ذریعے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔